نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ یہ سفر ہجرت کوئی آپ ہی کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ آپ سے پہلے دیگر انبیاء علیہ السلام نے بھی سفر ہجرت کیے ہیں۔ اور دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس بے سر و سامانی کے عالم میں سفر ہجرت کیا ہے کہ ان کے پاس تو سواری کے لیے اونٹ بھی نہیں تھا اور سفر کے لیے کوئی زاد راہ اور توشہ بھی نہیں ہے اور کوئی مونس، کوئی رفیق، کوئی ساتھی بھی نہیں ہے، تنے تنہا ہے، پیدل سفر کر رہے، کھانے کا سامان موجود نہیں ہے، درختوں کے پتے کھا لیتے۔ حالانکہ فرعون کے دربار میں پرورش پائی ہے شہزادوں کی طرح سے، اور پھر یہ صعوبتیں اٹھائی، لیکن وقتی تھی۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وطن پہنچے ہیں، تو اسی طرح سے آپ بھی اپنے وطن پہنچیں گے۔
تو یہ وقتی سفر ہجرت ہے، تھوڑے عرصے کے لیے ہے، اور پھر آپ اپنے وطن پہنچیں گے۔ بڑی تسلی دی ہے اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو، یہ سورہ قصص نازل فرما کر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا کر۔ تو ارشاد فرمایا کہ طاسیم تلک آیات الکتاب المبین۔ تو طاسیم میم کی معنی تو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ تو حروف مقطعات میں سے ہے اور متشابہات میں سے، اور یقینی اور قطعی معنی کسی کو معلوم نہیں۔ ایک راز ہے اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان ایک راز، اور امت کو معنی بتلائے نہیں گئے اور درپے ہونے سے روک دیا گیا کہ ان کے معنی کے درپے نہ ہونا، تحقیق میں نہ پڑنا۔ اور جو لوگ باوجود روکنے کے نہ رکیں اور تحقیق کریں کہ معنی کیا ہوں گے، تو حق تعالیٰ نے ان کو زائغین فرمایا کہ وہ صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں۔ تو اس کے معنی سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ تلک آیات الکتاب المبین، اور یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں، کھلی کتاب کی آیتیں ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، اور ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصے میں سے کچھ آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں، ٹھیک ٹھیک، صحیح صحیح، اہل ایمان کے لیے، کیونکہ فائدہ وہی اٹھاتے ہیں، نفع انہی کو پہنچتا ہے، وہ عبرت پکڑتے ہیں، اور باقی رہے کفار، وہ سنتے ہی کہاں، سن بھی لیں تو کوئی فائدہ حاصل نہیں۔ تو لقوم یؤمنون، اہل ایمان کے لیے ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں کہ ان فرعون علا فی الارض، کہ بے شک فرعون سرزمین مصر میں غالب آ گیا، حکمران بن گیا، بادشاہ تھا۔ تو حکومت اور اقتدار پر اس نے قبضہ کر لیا۔ وجعل اہلہا شیعا، اور پھر اس نے وہاں کے باشندوں کو تقسیم کر دیا، دھڑوں میں تقسیم کر دیا کہ یہ قبطی ہیں اور یہ اکثریت والا طبقہ ہے، اور یہ مصر کے اصلی باشندے ہیں، اور یہ اسرائیلی ہیں، یہ باہر سے آن کر آباد ہوئے ہیں، اور یہ اقلیت میں ہے۔ تو اس طرح سے اس نے مصر کی آبادی کو دو دھڑوں میں تقسیم کیا کہ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، اور اس نے سرزمین مصر کے باشندوں کو دھڑوں میں تقسیم کر دیا۔ تو اس نے یہ دھڑے بندی کی تھی اور تقسیم کی تھی کہ یستضعف طائفة منہم، اور ان میں سے ایک طبقے کو وہ کمزور بنا رہا تھا جو اقلیت میں تھے، اور جو اسرائیلی کہلاتے ہیں، جو موحد تھے، جو باہر سے آن کر آباد ہوئے، ان کو وہ اور کمزور کر رہا تھا۔ تو یہ دھڑے بندی کا موجد فرعون کہ تقسیم کرو، پھوٹ ڈالو،
اور پھر حکومت کرو کہ پہلے تقسیم کر دو اور لوگوں کو دھڑوں میں تقسیم کر دو اور آپس میں لڑواؤ اور پھر حکومت کرو. تو اس اصول کا موجد فرعون کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، کہ پھوٹ ڈال کر حکومت کرو. انگریزوں نے یہ اصول شاید فرعون سے سیکھا کہ پھوٹ ڈال کر حکومت کرو. تو سرزمین مصر کے باشندوں میں تقسیم اس نے کی، پھوٹ اس نے ڈالی، دھڑے بندی اس نے کی کہ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ. اور وہ اسرائیلیوں کے نوزائیدہ بیٹوں کو، لڑکوں کو ذبح کروا رہا تھا اور بچیوں کو، لڑکیوں کو زندہ چھوڑ رہا تھا، ایک خواب کی وجہ سے کہ جو فرعون نے خواب دیکھا. تو فرعون نے خواب یہ دیکھا کہ بنی اسرائیل کے محلوں سے ایک آگ اٹھی اور اس نے قبطیوں کے علاقے کو اور قبطیوں کے محلوں کو جلا کر خاکستر کر دیا، اور بنی اسرائیل کے علاقے اور ان کے محلے بالکل محفوظ رہے، حالانکہ آگ وہیں سے اٹھی. اور پھر بھی اس نے جلائے تو وہ قبطیوں کے مکانات اور قبطیوں کے محلے جلا کر خاک کر دیے، اور ان کے علاقے بالکل صحیح سالم اور محفوظ رہے. یہ خواب اس نے دیکھا اور نجومیوں سے تعبیر معلوم کی کہ بھئی اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی. تو انہوں نے بتلایا کہ بنی اسرائیل کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا اور اس لڑکے کی وجہ سے تیری خدائی اور تیری سلطنت، حکومت سب جاتی رہے گی، اور وہ سرزمین مصر کے وارث اور مالک ہو جائیں گے، حکومت اور اقتدار ان کے قبضے میں چلا جائے گا. اور فرعون اور فرعونی حکومت پہلے سے بھی خائف تھے کہ یہ اسرائیلی اگرچہ بدعمالیوں میں مبتلا ہیں اور اسی وجہ سے ہم ان پر حکمران ہیں، لیکن ہے یہ موحد، اور جس وقت بھی یہ اپنے صحیح دین کی طرف لوٹ آئے تو حکومت اور اقتدار ان کے قدم چومے گی اور ہمیں حکومت سے ہاتھ دھونے پڑیں گے. فرعون گھبراتا تھا. تو ہمیشہ اہل حق سے باطل طاقتیں گھبراتی کہ جس وقت بھی اہل حق وہ اپنے صحیح دین پر آ جائیں تو اقتدار ان کے لیے ہے، اور یہ جو باطل طاقتیں حکومت کرتی ہیں وہ اس لیے کہ اہل حق وہ صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں اور اعمال کو چھوڑے ہوئے ہیں، بد اعمالیوں میں مبتلا ہے. تو جب فرعون نے یہ تعبیر سنی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا اور وہ سبب بن جائے گا اس کی حکومت کے زوال کے لیے اور اس کی خدائی کے جاتا رہنے کے لیے، تو اب اس نے یہ قانون پاس کروایا. اپنی پارلیمنٹ سے یہ قانون پاس ہوا کہ اب اسرائیل، بنی اسرائیل کے ہاں جو نیا لڑکا پیدا ہوگا اس کو ذبح کر دیا جائے گا، کیونکہ خطرہ لڑکوں سے ہے اور لڑکیوں سے کوئی خطرہ نہیں تھا، اس لیے ان کے چھوڑ دینے کا قانون.
کہ اگر لڑکی پیدا ہوئی، چھوکری پیدا ہوئی، اس کو چھوڑ دیا جائے گا. ہاں اگر لڑکا پیدا ہوا اس کو ذبح کر دیا جائے گا. تو یذبحوا ابناءہم ویستحیی نساءہم، کہ فرعون بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کروا رہا تھا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ رہا تھا تاکہ بنی اسرائیل کی تعداد بڑھے نہیں، کنٹرول میں رہے، ان کی آبادی بڑھ نہ جائے. تو اس طرح سے اس نے یہ قانون جاری کیا کہ بنی اسرائیل کے نوزائیدہ بیٹے ذبح ہو. ہزارہا بیٹے ذبح ہو گئے. اور ان اسرائیلیوں کو کتنا صدمہ ہوا ہوگا کہ جس ماں نے بچے کو اپنے پیٹ میں 9 مہینے رکھا ہو اور تکلیف پر تکلیف اٹھا کر اور تکلیفوں سے جنا ہو، اور جب وہ نور نظر لخت جگر سامنے آیا ہو تو اپنی آنکھوں کے سامنے اس کے گلے پر چھری چل رہی ہو اور بچہ تڑپ تڑپ کر مر رہا ہو، تو والدین اور رشتہ دار کیسے برداشت کرتے ہوں گے؟ کتنی انہیں تکلیف، کتنا انہیں رنج اور صدمہ ہوا ہوگا. تو اس طرح سے ہزارہا لڑکے ذبح ہوئے کہ یذبحوا ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین. اور بے شک فرعون مفسدین میں سے تھا. یہ اللہ کا فیصلہ کہ فرعون مفسد، اس لیے کہ فرعون نے بنی اسرائیل کے جائز حقوق غصب کر لیے تھے اور ان کو ان کے شہری حقوق نہیں دیے، شہری حقوق سے محروم کیا اور ان کے بیٹوں کو ذبح کیا اور ان سے سخت محنت کے کام لیے، ذلت کے کام ان سے لیے کہ کھیتوں کے اندر وہ ہل چلانا ہے، مزدوری کرنا ہے، سڑکوں پر جھاڑو دینی ہے. تو یہ کام بنی اسرائیل کے مردوں سے لیے جا رہے تھے کہ وہ سڑکوں پر جھاڑو لگائیں، کھیت میں کام کریں، مزدوری کے کام کریں. اور جو اسرائیلی عورتیں ہیں وہ قبطی عورتوں کے گھروں میں جاتی تھیں اور نوکری کرتی تھیں، وہاں گھروں میں جھاڑو لگاتی ہیں، برتن صاف کرتی ہیں، کپڑے دھوتی ہیں، کھانا بناتی ہیں. تو اس طرح سے اس نے بنی اسرائیل سے سخت کام لیے، محنت کے کام لیے، ذلت کے کام لیے. تو اللہ تعالی نے فرعون کو مفسد کہا اور حقیقتاً وہ مفسد ہی تھا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن کیا فرعون بھی اپنے آپ کو مفسد سمجھتا تھا؟ کہ نہیں، ہرگز نہیں. فرعون نے اپنے آپ کو کبھی مفسد خیال نہیں کیا، بلکہ وہ تو اپنے آپ کو بہت زیادہ مصلح سمجھتا ہے اور وہ سارا الزام لگاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کہ سب سے بڑے مفسد حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو فرعون نے مفسد ہونے کا الزام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر لگایا. اور یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ مفسد ہونے کا الزام فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر لگایا. اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا کہ فرعون نے کہا کہ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد. یہ فرعون کہہ رہا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اندیشہ ہے کہ کہیں وہ تمہارے دین کو تبدیل نہ کر دے
یا ملک میں فساد نہ پھیلائے. تو گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام مفسد ہیں اس کے خیال میں کہ مجھے موسیٰ کی طرف سے فساد کا اندیشہ ہے کہ وہ ملک میں فساد برپا کرے گا. اور حق تعالی نے فرعون کو مفسد کہا ہے کہ انہ کان من المفسدین، کہ بے شک فرعون مفسدین میں سے تھا. تو ہر دور میں ایسا ہی ہوا ہے کہ مفسد ہونے کا الزام وہ دوسروں پر ڈالتے ہیں. انہ کان من المفسدین وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور سرزمین مصر میں جن کو کمزور کیا جا رہا تھا یعنی بنی اسرائیل، ہم نے چاہا کہ ہم ان پر احسان کریں. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم نے یہ چاہا کہ ہم ان کو دین میں پیشوا بنائیں اور سرزمین مصر کا وارث اور مالک بنائیں. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور سرزمین مصر میں ہم ان کو قابو دے دیں، اقتدار دے دیں. یہ اللہ تعالی کی مشیت ہو گئی کہ سرزمین مصر میں جنہیں کچلا جا رہا ہے اور جنہیں دبایا جا رہا ہے اور جن کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں اور جن کے بیٹوں کو ذبح کیا جا رہا ہے اور جن سے سخت محنت کے اور حقارت کے کام لیے جا رہے ہیں، بس حق تعالی کی مشیت ہو گئی کہ ہم ان پر احسان کریں. تو تمام تر مدار اللہ تعالی کی مشیت پر ہے کہ جب کوئی قوم ترقی سے تنزلی کی طرف آتی ہے تو اس کے لیے تو اصول ہوتے ہیں کہ خامخواہ اللہ تعالی کسی قوم کو پٹکتے نہیں ہیں، گراتے نہیں ہیں جب تک کہ وہ قوم بے اصولی کرنے نہ لگے، اور جب وہ قوم بے اصولی کرتی تو پھر اللہ تعالیٰ نیچے گرا دیتے. اور جب کسی قوم کو اٹھانا ہوتا ہے، جب کسی قوم کو ترقی دینی ہوتی ہے تو اس کا مدار اللہ کی مشیت پر ہے کہ بس اللہ تعالی کی مشیت ہو جائے تو سارے حالات سازگار ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اس موقع پر دعا کرنی چاہیے کہ حق تعالی کی بس مشیت ہو جانی چاہیے ہمارے لیے، کہ جیسے اللہ تعالی کی مشیت بنی اسرائیل کے لیے ہو گئی کہ انہوں نے اپنی ترقی کو کبھی چاہا نہیں، بلکہ اپنی ترقی انہوں نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوگی. اور چونکہ فرعون 400 سال سے ان پر حکومت کر رہا تھا، 400 سال سے حکومت کر رہا تھا، تو اس وقت جو اسرائیلی ہوں گے وہ تو یہی سوچتے ہوں گے کہ شاید یہ تو آب حیات پی کر آیا ہے اور یہ تو کہیں مرنے کا ہے نہیں، اور شاید یہ قیامت تک حکومت کرتا ہی رہے گا اور ہم یوں مظلوم بنے ہی رہیں گے. تو اس لیے انہوں نے اپنی کبھی ترقی نہ چاہی اور نہ سوچی، اور وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. بس اللہ تعالی کی مشیت ہو گئی کہ فرعون کو گرانا ہے، اور جس قوم کو گرایا جا رہا ہے دبا اس کو اٹھانا ہے. تو آج بھی حالات کچھ ایسے ہی ہیں، تو دعا کرنی چاہیے کہ بس اللہ تعالی کی مشیت ہم بندوں کے حق میں ہو جائے کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ وَنُرِيد کہ ہم نے چاہا، ہمارا ارادہ ہو گیا، ہماری مشیت ہو گئی
کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر کہ جن کو سرزمین مصر میں کچلا جا رہا ہے. تو وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم ان کو دین میں پیشوا بنائیں، دین کا امام بنائیں. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور سرزمین مصر کا وارث اور مالک بنائیں، اور صرف مالک نہیں بلکہ ملک اور بادشاہ بھی بنائیں کہ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور سرزمین مصر میں ہم ان کو قابو دے دیں، حکومت دے دیں. یہ اللہ تعالی کی مشیت ہو گئی. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، اور فرعون اور جو فرعون کا وزیر حامان اور ان دونوں کے لشکر والوں کو ہم دکھلا دیں وہ بات کہ جس سے وہ بچاؤ کر رہے تھے. اب اس کے اسباب بننے شروع ہو گئے کہ اللہ تعالی کی مشیت اور فرعون نے تدبیر کی تھی کہ وہ لڑکا پیدا نہ ہو. فرعون کی تدبیر اور اللہ تعالی کی تقدیر کہ وہ لڑکا پیدا ہو. تو اللہ تعالی کی تقدیر یہ تھی کہ وہ لڑکا پیدا ہو، اور فرعون نے یہ تدبیر کی کہ وہ لڑکا پیدا نہ ہو. تو اب آپ بتلائیے کہ آیا فرعون کی تدبیر غالب آئی یا اللہ تعالی کی تقدیر غالب آئی؟ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالی کی تقدیر ایسی غالب آئی ہے کہ وہ لڑکا پیدا ہوا، اور اللہ تعالی نے اس بچے کو فرعون کے دربار میں ہی پہنچایا، اور فرعون والوں سے اس بچے کی تربیت اور پرورش کروائی، اور وہ لڑکا فرعون کے دربار میں ہی پلا بڑا جوان ہوا کہ جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیسا احمق بنایا کہ تو چاہتا تھا کہ نہ ہو اور ہم چاہتے کہ ہو، اور وہ پیدا ہوا اور تیرے دربار میں پہنچا. اور دیکھ تجھ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو روزانہ 1 دینار دلوایا دودھ پلانے کے لیے، حالانکہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، لیکن تیرے خزانے سے 1 اشر بھی روزانہ دلوائی، اور تیرے دربار میں وہ بچہ پیدا ہوا اور پلا بڑا جوان ہوا. تو جب حق سبحانہ و تعالی کی تقدیر ہو جاتی ہے تو بندوں کی ساری تدبیریں رکھی رہ جاتی. تو وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، تو اب حق سبحانہ و تعالی کی مشیت ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں حضرت یوحانز، وہ حمل سے ہو گئی. والد تھے حضرت عمران، جیسے حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران ہے، تو اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حمل سے ہوئی، لیکن حمل کے آثار زیادہ نمایاں نہیں ہوئے، اور پھر بھی فرعونی حکومت کی طرف سے احتیاطاً ایک قبطی دائی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر مسلط تھی، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ ساتھ رہتی ہے کہ دیکھیں بچہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، لڑکا ہوتا ہے کہ لڑکی ہوتی ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے یہاں یہ لڑکا پیدا ہوا، دائی مسلط ہے، لیکن وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي،
کہ حق تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کو اتنا پیارا بنایا تھا کہ جو دیکھے اس کے دل میں پیار آ جائے، محبت آ جائے۔ تو اس قبطی دائی نے دیکھا نا کہ وہ قتل کے لیے مسلط تھی، تو اللہ تعالی نے اس کے دل میں محبت ڈال دی، ماں سے بڑھ کر محبت ڈال دی۔ اب وہ دائی پوچھتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہ اس بچے کو بچانے کی کیا تدبیر اختیار کی جائے، کہ اس بچے کی جان کیسے بچے۔ تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ پڑوس میں ایک بکری کا بچہ ذبح ہوا ہے، تو وہاں سے اس بکری کی کچھ آنتیں اور کچھ گوشت، خون وہ ہانڈی میں ڈال کر لے آؤ، اور باہر جو پہرے دار ہیں، پولیس والے ہیں جو چھریاں لے کر بیٹھے ہیں لڑکے کو ذبح کرنے کے لیے، ان کو دکھا دینا کہ لڑکا ہوا تھا لیکن میں نے ذبح کیا ہے، اور اس لاش اس ہانڈی میں ہے اور میں دفن کے واسطے لیے جا رہی ہوں۔ تو اس قبطی دائی کی سمجھ میں آ گیا، اور راستے اندر ہی اندر تھے، وہ پڑوس میں گئی، وہاں سے بکری کے بچے کی آنتیں، خون وغیرہ ہانڈی میں ڈالا اور ہانڈی کو اوپر سے ڈھانپ دیا۔ پولیس والے باہر بیٹھے ہی تھے، ان سے کہا کہ لڑکا ہوا تھا، وہ میں نے ذبح کیا ہے اور میں دفن کے واسطے لیے جا رہی ہوں۔ تو اب ان پولیس والوں نے بھروسہ کر لیا، کیونکہ وہ ان کی اپنی دائی تھی، قبطی تھی وہ، کہ ہاں ایسا ہوا ہوگا، اور پہرا وہاں سے اٹھ گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے اور بچہ، تو اب اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات القا فرمائی کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی، یہ الہام کیا کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائیں، دودھ پلاتی رہے، بے خوف و خطر دودھ پلائیں، جب اندیشہ ہو کہ کہیں پھر تحقیق کے لیے نہ جائیں۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اور جب بچے کی جان پر اندیشہ ہو تو ایک صندوق میں، تابوت میں رکھ کر دریا میں چھوڑ دینا۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور خوف نہ کرنا، اندیشہ نہ کرنا، تو مستقبل میں کوئی خوف نہ کرنا، ماضی پر کوئی پچھتاوا نہ کرنا۔ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، اور بے شک ہم اس بچے کو تمہاری طرف لوٹائیں گے۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اس کو پیغمبروں میں سے بنائیں گے۔ یہ اللہ تعالی کی طرف سے الہام ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل پر۔ اور جو لوگ عربی زبان سے واقف، تو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس آیت میں کتنی بلاغت ہے۔ کہ ایک مرتبہ امام اصمعی جو امام لغت ہے، تو انہوں نے ایک سیاہ فام باندی سے عربی کلام سنا، تو وہ سیاہ فام باندی بڑی بلیغ تھی، تو اس کے کلام پر تعجب کا اظہار کیا کہ تیرا کلام کتنا بلیغ ہے۔ تو وہ سیاہ فام باندی کہتی کہ آپ کو میرے کلام پر تعجب کہ میرا کلام بلیغ ہے؟ ارے اللہ تعالیٰ کا کلام بلیغ ہے۔ اس آیت کو دیکھو کہ یہ آیت کتنی بلیغ ہے، اور کلام کی جملہ اقسام اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت میں جمع کر دی
کہ کلام کے اندر خبر ہوتی ہے، کلام کے اندر امر ہوتا ہے، نہیں ہوتی ہے، بشارت ہوتی ہے، اور یہاں سب باتیں اللہ نے جمع کی ہے کہ اس ایک آیت میں 2 خبریں ہیں اور 2 صیغہ امر ہیں، 2 صیغہ نہیں ہیں، 2 بشارتیں، گنتی بھی برابر رکھی کہ 2 خبریں ہیں کہ وَأَوْحَيْنَا، تو اب یہ اوحینا اور خفتی یہ 2 جملے خبریہ ہیں، تو 2 خبریں ہو گئی، اور ارضعیہ اور القیہ فی الیم یہ 2 صیغہ امر ہیں کہ دودھ پلاؤ، جب اندیشہ ہو تو دریا میں ڈال دینا، تو 2 صیغہ امر، لا تخافی لا تحزنی 2 صیغہ نہیں، انا رادوہ الیک اور اس بچے کو ہم پھر تمہاری طرف لوٹائیں گے، یہ ایک خوشخبری، یہ ایک بشارت، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور مستقبل میں نبی بنائیں گے، یہ دوسری بشارت، تو 2 خبریں ہیں، 2 صیغہ امر ہیں، 2 صیغہ نہیں ہیں، 2 بشارتیں ہیں، یہ ہے بلیغ کلام، تم کو تعجب میرے کلام پر ہوتا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر الہام کیا کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے، اور جب اندیشہ ہو تو ایک تابوت میں رکھیں اور اس تابوت کو دریا میں چھوڑ دیں، اور مستقبل کا خوف نہ کریں کہ صاحب بچے کا کیا ہوگا، تو مستقبل میں کوئی خوف نہ کریں، ماضی پر کوئی پچھتاوا نہ کریں، کیونکہ اس بچے کو ہم پھر تمہاری طرف لوٹائیں گے اور مستقبل میں نبی بنائیں گے۔ تو بہرحال والدہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہیں، لیکن وہ نجومی کہاں چھوڑنے والے تھے، انہوں نے شور مچایا کہ بچہ تو ہو گیا، ستارے بتلا رہے ہیں صاحب کہ بچہ ہو چکا ہے اور وہ اپنے گھر میں پرورش پا رہا ہے۔ تو اب فرعون نے حامان کو بلایا اور حامان نے افسران کو بلایا، اور افسران نے اپنے ماتحتوں کو بلایا، اور سب نے یہ بیان دیے کہ صاحب لڑکے ہوئے تھے اور ہم نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے ہیں، لیکن وہ پولیس پارٹی کہ جو حضرت عمران کے گھر پر مقرر تھی، انہوں نے یہ بیان دیا کہ صاحب ہم نے اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کیا، ہاں ہمارے سامنے دائی گزری ہانڈی لیے جا رہی تھی، اس نے کہا کہ لڑکا ہوا تھا، ذبح کر کے اس کی لاش دفن کے لیے جا رہی ہوں، اس کے کہنے پر ہم نے بھروسہ کیا اور ہانڈی کا ڈھکن کھول کر نہیں دیکھا اندر کیا تھا۔ تو فرعون نے حامان کو اور حامان نے پولیس افسر کو حکم دیا کہ عمران کے مکان کو گھیر لیا جائے۔ اب اتفاقاً حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ اپنی بڑی بہن کی گود میں تھے، اور صاحب چاروں طرف سے پولیس، بہن نے دور سے دیکھا تو وہ تو گھبرا گئی، کیونکہ قانون یہ تھا کہ اگر لڑکے کو چھپایا گیا اور اس کو ظاہر نہیں کیا گیا تو اس جرم میں تمام گھر والے ذبح کیے جائیں گے، صرف ایک بچہ نہیں، اب تمام گھر والوں کو قتل کیا جائے گا کہ لڑکے کو چھپایا کیوں۔ تو اب بہن گھبرائی کہ اگر یہ گھس آئے اور بھیا مل گیا
تو نہ صرف بچہ قتل ہوگا بلکہ ہم سب. تو گھر میں تندور جل رہا تھا، اٹھا کر اس میں ڈال دیا اور وہ گھس آئے. گھر کے ایک ایک کونے کو چھان مارا، خوب تلاشی لی، لیکن جو تندور جل رہا اس میں کون جھانک کر دیکھے. وہ تو کسی کی نگاہ وہاں گئی بھی نہیں، اور سوچا بھی ہوگا اگر وہ ڈالا بھی ہوگا تو وہ تو ختم ہو جائے گا. تو اس تندور کی طرف کسی کی نگاہ نہیں گئی. وہ تلاشی لے کر چلے گئے، یا بچہ ملا نہیں. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پوچھتی اپنی بڑی صاحبزادی سے کہ بھائی کہاں ہے، چھوٹا بھائی؟ وہ تو میں نے تندور میں ڈال دیا. ماں گھبرا گئی، تندور میں جھانک کر دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام انگاروں سے کھیل رہے ہیں. تو بڑے اطمینان سے ہاتھ ڈالا اور اٹھا لیا اور پھر دودھ پلایا. لیکن اب دل میں خوف محسوس کرتی ہے کہ وہ چھان بین پھر ہوگی، وہ تلاشی پھر ہو سکتی ہے ہمارے گھر کی. تو پھر فوراً ستار کے آ گئی اور اس ستار سے کہا کہ مجھے ایک صندوق بناؤ، ایک تابوت بناؤ، اور ایسا بناؤ کہ اس کی درازوں میں پانی داخل نہ ہو. تو اس بڑھئی نے، اس ستار نے پوچھا کہ آخر تم ایسا تابوت کیوں بنواتی ہو کہ جس کی درازوں میں پانی داخل نہ ہو؟ تو نبی کی والدہ تھیں، سچی تھیں، تو سچ سچ کہہ دیا کہ میرے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے اور میں یہ چاہتی ہوں کہ اس کو تابوت میں رکھ کر دریا میں ڈال دوں. اور ادھر فرعون کی جانب سے اعلان ہوا تھا کہ اگر کوئی اس لڑکے کی خبر دے گا، اگر کوئی اس لڑکے کی خبر دے گا اس کو اتنا اتنا انعام دیا جائے گا. تو اب یہ انعام کا دستور بھی بہت قدیم سے ہی چلا آ رہا ہے کہ جو اس بچے کے ہونے کی خبر دے گا کہ صاحب کس گھر میں ہے، کہاں پرورش پا رہا ہے، تو اس خبر دینے والے کو بڑی رقم انعام میں دی جائے گی. تو اب اس لالچ میں وہ دوڑا کہ جا کر مطلع کر دوں اور انعام کی وہ بڑی رقم میں حاصل کر لوں. فرعون کے دربار میں پہنچا، بتلانا چاہتا ہے تو وہ زبان بند ہو گئی، بالکل گونگا ہو گیا، اور ہاتھ کے اشارے سے بتلانا چاہتا ہے تو ہاتھ سن ہو گئے، بالکل چپ کھڑا ہے. تو وہ دربار والے سمجھے کوئی باولا دیوانہ گھسایا، دھکے مار مار کر نکال دیا، اور جب باہر نکل گیا تو پھر ٹھیک ٹھاک ہو گیا. بول کر دیکھا تنہائی میں زبان بھی چل رہی ہے، ہاتھ پیر بھی ہل رہے ہیں. لالچ تو تھا ہی، پھر پہنچ گئے اور پھر صاحب زبان گونگی ہو گئی اور ہاتھ سن ہو گئے. تو وہاں جو عملہ ہوتا ہے حفاظت کے اوپر مامور، تو کہا یہ دیوانہ پھر آ گیا. تو آپ کے تو تھوڑی پٹائی بھی کی، مار پیٹ کے نکالا. باہر نکلا تو پھر صحیح سلامت ہو گیا، پھر گھسایا. لالچ ایسا ہوتا ہے. تو پھر زبان بند ہے اور اعضاء سن ہے. تو اب جو اہل دربار، وہاں جو محافظ عملہ ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ بار بار گھس آتا ہے، اس کی اچھی طرح سے پٹائی ہونی چاہیے کہ اب نہ آئے. تو خوب مارا، اور جب خوب پٹائی ہو گئی تو اب دل و دماغ صاف ہو گیا. صدق دل سے توبہ کر لی کہ اب آئندہ یا نہیں آنا. تو صدق دل سے توبہ کی اور باہر نکل گئے.
اور اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا کہ ایسا تابوت میں آپ کے لیے بنا دوں گا اور مجھے اجرت بھی نہیں چاہیے. والدہ نے کہا بہرحال اجرت تو میں دوں گی، اور اس نے اصرار کیا کہ میں اجرت مجھے نہیں چاہیے، میں آپ کو بنا دوں گا. تو بہرحال اس نے ایسا تابوت بنایا کہ جس کی درازوں میں پانی نہ گھسے، تیار کر کے دے دیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو انتظار ہے کہ سورج غروب ہو جائے، اندھیرا ہو جائے تو میں دریائے نیل میں چھوڑ دوں. شام ہو گئی، اندھیرا ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تابوت میں رکھا، تابوت کو بند کیا اور تابوت اٹھایا اور چل دی اندھیرے میں دریائے نیل کی طرف. اور دریائے نیل میں ڈالنا چاہتی ہیں تو ایک بہت بڑا سانپ ہے، اژدہا ہے، اور منہ کھولے ہوئے، اور بول رہا ہے کہ اے عورت، اگر تو نے یہ تابوت دریا میں ڈالا تو میں نگل جاؤں گا. تو اب سوچتی ہے کہ بھلا سانپ کہیں بولتا ہوگا، یہ تو ہو نہ ہو شیطان ہے کہ جو مجھ کو میرے ارادے سے باز رکھنا چاہتا ہے. دل کو مضبوط کیا اور تابوت کو دریا میں ڈال دیا، اور وہ تابوت دریا میں بہنے لگا. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن سے کہا وقالت لأختہ قصیہ، کہ اس تابوت کے پیچھے پیچھے چلو، لیکن اس طرح سے نہ چلنا کہ تم میں اور اس تابوت میں ربط معلوم ہو دیکھنے والوں کو، بلکہ اجنبی بن کر چلتی رہنا. دریائے نیل میں بہہ رہا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن ہے وہ پیچھے پیچھے چل رہی ہیں جیسے ان میں اور ان میں کوئی تعلق نہ ہو. اور بہتے بہتے دریائے نیل میں سے ایک نہر نکالی تھی فرعون نے اپنے دربار کی طرف، محل کی طرف، اور وہ نہر اس کے محل کے نیچے سے ہو کر گزرتی تھی. اور اسی لیے تو وہ کہا کرتا تھا کہ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، کہ یہ دیکھو دریائے نیل کی نہریں وہ میرے محلات کے نیچے سے بہ رہی ہے، پانی میرے قبضے میں ہے، دریائے نیل میرے قبضے میں کہ جہاں چاہوں بہا کر لے جاؤں، میں پانی کا دیوتا ہوں. اللہ نے فرمایا اچھا پانی کا دیوتا ہے، پانی میں لے جا کر ڈبائیں گے. تو وہ تابوت اس نہر میں مڑ گیا. اب جو ظاہر بین نگاہ ہے وہ تو کہیں گے اتفاقاً مڑ گیا، حالانکہ اللہ تعالی کے یہاں اتفاق کوئی شے نہیں ہے، پہلے سے طے شدہ منصوبے ہوتے ہیں اللہ کے. تو اس لیے وہ تابوت اس نہر کی طرف مڑ گیا اور اب اس نہر میں بہا جا رہا ہے. اور جب فرعون کا محل آیا اور محل کے نیچے وہ نہر بہ رہی تھی، وہاں کچھ جھاڑیاں تھیں، کچھ درخت تھے پانی میں، تو ان جھاڑیوں میں وہ تابوت الجھ گیا اور وہاں ٹھہر گیا. اور سریانی زبان میں پانی کو کہتے ہیں منہ، جیسے عربی میں کہتے ہیں ماء ان پانی، تو ان کی زبان میں بجائے ماں ان کے کہتے ہیں منہ. اور درختوں کو وہ کہتے ہیں شاہ، جیسے عربی میں کہتے ہیں شجر تو وہ شاہ کہتے. تو یہ نام فرعون نہیں رکھا تھا، موشا، پانی اور درخت. یہ نام والدین نے نہیں رکھا، اس لیے کہ والدین کو کہاں اطمینان تھا کہ آئے بچہ زندہ رہے گا یا مارا جائے گا، ذبح ہوگا. تو یہ نام والدین نے نہیں رکھا بلکہ فرعون نے رکھا. اور اللہ نے کہا کہ دیکھ تو چاہتا ہے کہ وہ لڑکا پیدا نہ ہو، ارے نام بھی تجھ سے ہی رکھوائیں گے، اس بچے کا نام بھی تجھ سے ہی رکھوائیں گے. تو وہ تابوت وہاں الجھ کر رہ گیا
اور فرعون کے دربار کی جو باندیاں تھیں وہاں کپڑے وغیرہ دھو رہی تھیں، انہوں نے دیکھ لیا کہ ایک تابوت بہتا ہوا آ رہا تھا اور یہاں ان جھاڑیوں میں الجھ کر رکا ہوا ہے۔ تو انہوں نے نکال لیا۔ پھر آپس میں مشورہ ہوا باندیوں میں کہ بھئی تابوت کھول کر دیکھیں یا نہ دیکھیں۔ تو انہوں نے آپس میں کہا اگر ہم نے اس تابوت کو کھولا اور اتفاقاً اندر سے کچھ بھی نہ نکلا اور پھر دربار میں پہنچایا تو دربار والے جو حکمران وہ ہم پر خامخواہ وہم کھائیں گے، رقم ہوگی، رقم رکھ لی، خالی تابوت ہم کو پکڑا دیا، تو وہ ہم پر شک کریں گے۔ اس لیے بہتر یہ کہ تابوت کو کھولا ہی نہ جائے اور بند کا بند جو کتو اندر پہنچا دیا جائے۔ تو ان باندیوں نے تابوت کھولے بغیر اندر پہنچا دیا۔ فرعون کے پاس تابوت پہنچ گیا۔ فرعون نے کھولنے کی کوشش کی لیکن تابوت نہیں کھلا۔ حامان نے کوشش کی، نہیں کھلا۔ وہاں جو اور وزراء ہوں گے انہوں نے کھولنے کی کوشش کی، نہیں کھلتا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ وہاں موجود تھی، انہوں نے کہا کہ لاؤ مجھے دو، میں بھی کھول کر دیکھوں۔ فرعون کہتا کہ جب ہم طاقتور مردوں سے نہیں کھلا تم عورت سے کیا کھلے گا؟ کہ نہیں میں ذرا آزماؤں دیکھوں۔ تو اب اس تابوت کا جو ڈھکن تھا اس کو ذرا ادھر ادھر ہلایا، آگے پیچھے کیا اور کھولا تو کھل گیا۔ کہا دیکھو کہیں پھنس رہا ہوگا یہ، اس لیے کھل گیا۔ حالانکہ وہ اللہ کے دوست کا تابوت تھا، دوست کے ہاتھ سے اللہ نے کھلوایا، دشمنوں کے ہاتھ سے نہیں کھلوایا۔ تو حامان جو وزیر ہے اس نے فرعون سے کہا کہ تو بڑا خوش قسمت کہ جس بچے کی وجہ سے تیری حکومت اور تیری سلطنت جانے والی ہے وہ بچہ تیرے دربار میں خود آ گیا، اسے قتل کر دو۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازک وقت آ گیا، اور ایسے نازک وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بارہا آئے ہیں۔ متعدد بار زندگی میں ایسے نازک وقت آ گئے کہ وہ فتنہ کا فتونہ، کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوب آزمائشوں میں ڈالا ہے، جان کے اوپر آ گئی ہے۔ تو یہاں حامان کہتا کہ تو بڑا خوش قسمت ہے، یہ بچہ خود تیرے پاس آ گیا ہے، قتل کر دو۔ حضرت آسیہ آگے بڑھی اور کہتی ہیں کہ قرۃ عین لی ولک لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، کہ اس بچے کو قتل مت کرو، یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل مت کرو، اور امید ہے کہ یہ ہم کو نفع پہنچائے یا اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں، کیونکہ ہمارے یہاں اولاد نہیں ہے، ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں، تو یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور تیری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو فرعون نے کہا کہ ہاں تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سو ہو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نہیں ہے۔ اور روایتوں میں ہے کہ اگر وہ کہہ لیتا کہ ہاں میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک اور امید ہے کہ یہ بچہ ہم کو نفع پہنچائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی توفیق نصیب فرما دیتے، لیکن اس کی زبان سے نہیں نکلا کہ قرۃ عین لی ولک، کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور تمہاری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک، لیکن فرعون نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ لا تقتلوه، اور اس بچے کو قتل مت کرو، عسى ان ينفعنا،
امید ہے کہ یہ بچہ ہم کو نفع پہنچائے، او نتخذہ ولدا، یا اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ اور انہیں خبر نہیں تھی کہ یہ بچہ وہی تو ہے کہ جس کے بارے میں فرعون نے خواب دیکھا اور جس کی وجہ سے ہزارہا بیٹے ذبح ہوئے ہیں، وہم لا یشعرون، کہ ان کو شعور بھی نہ ہوا۔ بہرحال فرعون نے حضرت آسیہ کی یہ بات مان لی کہ ٹھیک ہے تم اپنا بیٹا بنا لو۔ اور آگے یہ ہے کہ جب فرعون نے تسلیم کر لیا کہ ٹھیک ہے تم اس کو اپنا بیٹا بنا لو، اور حضرت آسیہ نے اپنی گود میں لے لیا اور اپنا بیٹا بنا لیا، تو اب دودھ پلانے والی عورتوں کی تلاش ہوئی کہ اس بچے کو دودھ کون پلائے۔ تو اب اعلان ہوا کہ صاحب دائیں چاہیے، ایسی عورت چاہیے کہ جو اس بچے کو دودھ پلائے۔ مرضعہ کی تلاش ہے، دودھ پلانے والی عورت کی تلاش ہے۔ اب کیا ہے، بڑے بڑے وزراء اور عمراء کی بیگمات پہنچ گئی، اور اس خیال سے کہ جب یہ بچہ بڑا ہو جائے گا تو فرعون کے بعد تخت کے اوپر یہی تو بیٹھے گا، یہی تو بادشاہ بنے گا، اور اگر ہم نے دودھ پلا دیا تو حکومت میں ہمارا بھی حصہ ہو جائے گا۔ تو اس لالچ میں بڑے بڑے وزراء اور عمراء کی بیگمات چلی آئی، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں لیتی ہیں اور اپنی پستان دیتی ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام رو کر اپنا منہ ہٹا لیتے، اور کسی بھی عورت کے دودھ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبول نہیں کیا کہ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر دودھ پلانے والی عورتوں کے دودھ کو حرام کر دیا تھا کہ رو کر انہوں نے کسی بھی عورت کے دودھ کو قبول نہیں کیا۔ اب پریشانی بڑھ گئی کہ بچہ دودھ نہیں پی رہا ہے تو زندہ کیسے رہے گا۔ وہ فرعون اور آل فرعون کو یہ پریشانی کہ اب یہ بچہ زندہ کیسے رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بڑی بہن پیچھے پیچھے چل رہی تھی، جیسے لا تعلق، وہ سارا منظر دیکھ رہی ہیں کہ ہونے دو جو ہو رہا ہے۔ جب دیکھا کہ اب تو وہ بہت پریشان ہو گئے تو فقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن کہتی کہ آیا میں تم کو بتلاؤں ایسا گھرانہ کہ جو اس بچے کی کفالت کر لے، اس بچے کو دودھ پلائے، اس بچے کی پرورش اور تربیت کر لے، اور وہ اس بچے کے خیر خواہ ہوں، وہ اس بچے کے خیر خواہ ہوں۔ حامان نے پکڑ کے اچھا وہ اس بچے کے خیر خواہ، معلوم ہوتا ان کا اس بچے سے کوئی تعلق ہے۔ پھر نازک وقت آ گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پھر نازک گھڑی آ گئی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان گھر والوں کا اس بچے سے تعلق ہے، تبھی تو خیر خواہ ہوں گے۔ تو حدیث میں آیا ہے کہ اگر اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو سمجھ نہ دیتے تو پھر مارے جاتے، اور صرف وہ نہیں، پورا گھرانہ مارا جاتا۔ لیکن اللہ تعالی نے بڑی بہن کو بڑی سمجھ دے دی اور فوراً بات بنائی کہ وہ تو میں نے اس لیے خیر خواہ کہہ دیا کہ بھئی اس بچے کو فرعون نے اپنا بیٹا بنا لیا۔ تو جب یہ بچہ فرعون کا بیٹا ہو گیا
اور ہم حکومت کے خیر خواہ ہیں، ہم فرعون کے خیر خواہ ہیں، ہم حکومت کے خیر خواہ ہیں، اور فرعون نے اور آسیہ نے جس بچے کو اپنا بیٹا بنایا ہوگا ہم اس کے بھی تو خیر خواہ ہیں۔ فرعون نے کہا ہاں ٹھیک کہتی ہے، ٹھیک کہتی ہے، بات بن گئی کہ ہاں ٹھیک کہتی ہے، لے آؤ ان کو۔ تو کہا کہ وہ میری ماں کے ہاں لڑکا ہوا تھا، وہ تو مارا گیا، بچہ ضائع ہو گیا، ان کا دودھ خالی ہے، اور چونکہ آپ اس بچے کو آپ نے اپنا بیٹا بنایا ہے، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، بچے کے بھی خیر خواہ ہیں، ہاں ہاں لے آؤ لے آؤ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنے گھر پہنچی اور کہا کہ وہ بھیا تو فرعون کے دربار پہنچ گیا، اور صاحب وہ فرعون نے اور آسیہ نے اپنا بیٹا بنا لیا، اور صاحب بڑے بڑے وزراء اور عمراء کی بیگمات پہنچ گئی، لیکن بھائی تو کسی کا دودھ پی نہیں رہا، رو رو کر اپنا منہ ہٹا لیتا ہے، تم چلو۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ چلی اور فرعون کے دربار پہنچی۔ فرعون کے دربار میں پہنچ گئیں، دیکھا کہ واقعتاً وہاں بچہ موجود۔ اب ایک مدت تک بچہ لاپتہ رہا ہو، ایک مدت تک بچہ لاپتہ رہا ہو، غائب رہا ہو، اور پھر اچانک مل جائے تو پھر ماں کی ممتا کتنی ابھرتی ہے۔ تو اگر اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے تو وہ تو اپنا بیٹا ہونا ظاہر کر دیتی کہ دربار میں پہنچی اور اچانک دیکھا، حالانکہ بچہ کتنی مدت سے غائب رہا ہوگا، لاپتہ رہا ہوگا، اور اچانک وہ معصوم بچہ سامنے آ گیا، تو وہ تو ماں کی ممتا جاگ اٹھتی ہے، تو وہ تو گود میں لیتے ہی کہتی کہ ہائے میرا لال، کہ ہائے میرا لال، تو پھر سب لال ہو جاتے اور سب قتل کر دیے جاتے۔ تو ان کادت لتبدی بہ، کہ قریب تھا کہ وہ اپنا بیٹا ہونا ظاہر کر دے، قریب تھا کہ وہ اپنا بیٹا ہونا ظاہر کر دے کہ ہائے میرا لال، یوں کہہ دیتی۔ ان کادت لتبدی بہ لولا اربطنا علی قلبها، اگر ہم ان کے قلب اور دل کو مضبوط نہ کر دیتے تو وہ اپنا بیٹا ہونا ظاہر کر دیتی، لیکن ہم نے ان کے قلب کو مضبوط کر دیا، اس لیے انہوں نے اپنا بیٹا ہونا بالکل ظاہر نہیں کیا، بڑے اطمینان سے گود میں لے لیا، خاموشی کے ساتھ۔ اور اب جو اپنی پستان پیش کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبول کر لی اور دودھ پینے لگے۔ تو فرعون نے پوچھا کہ آخر اتنی عورتیں آئیں، کسی کا دودھ قبول نہیں کیا، اور تمہارا کیسے کر لیا؟ تو کہتی کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچہ بہت پاک و صاف ہے، اس کی طبیعت میں نظافت ہے، اور میری طبیعت بھی کچھ ایسی ہے کہ میں بھی پاک صاف رہتی ہوں۔ اور بات بالکل صحیح تھی کہ نبی سے زیادہ پاک کون، اور عورتوں میں نبی کی والدہ سے زیادہ پاک کون؟ تو بچہ بھی پاک، خود بھی پاک۔ اور فرعون نے کہا ہم اجرت دیں گے، تو کہتی کہ اجرت کی کیا ضرورت ہے، جب یہ اس بچے کو آپ نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے اور ہم تو آپ کے خیر خواہ ہیں، یوں ہی پلا دیا کریں گے۔ کیا نہیں، وہ تو اجرت تو میں آپ کو دوں گا اور اجرت لینی پڑے گی۔ کہ اچھی بات ہے، اگر آپ کی خوشی ہے تو ٹھیک ہے۔ تو وہ اجرت طے کر دی اسی نے کہ روزانہ 1 دینار میں آپ کو دیا کروں گا، روزانہ 1 اشرفی ملے گی، سونے کا سکہ۔ تو اب دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے ہی بچے کو دودھ پلا رہی ہے،
اور فرعون سے 1 اشر فی روزانہ وصول کرتی ہے، اور کافر حربی کا مال ہے کہ جو اپنی رضامندی سے دے رہا ہے، تو لہذا اس کے جائز اور حلال ہونے میں بھی کوئی شک نہیں کہ بالکل جائز، تو جائز مال مل رہا ہے، حالانکہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ تو بعض روایتوں میں ہے کہ ائمہ مساجد کی مثال، ائمہ مساجد کی مثال ایسی سمجھو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، کہ وہ دودھ تو پلائیں اپنے بچے کو، کسی غیر کو نہیں، دودھ تو پلائیں وہ اپنے بچے کو، اور اجرت وصول کر رہی ہیں فرعون سے۔ تو اسی طرح سے ائمہ مساجد نماز تو پڑھتے ہیں اپنی، ان پر بھی تو فرض ہے، تو نماز تو پڑھتے ہیں اپنی اور اجرت وصول کرتے ہیں مسجد سے، محلے سے، تو بالکل ایسی ہی مثال ہے۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ روزانہ پہنچ جاتی ہیں، دودھ پلا دیتی ہیں۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ بھئی روزانہ آنا جانا میرے لیے بہت دشوار، آخر میرا بھی گھر ہے، بچے ہیں، گھر کے کام کاج، تو ایسا کرو یہ بچہ میرے ہی حوالے کر دو، اور میں پوری ذمہ داری لیتی ہوں، پوری ذمہ داری کہ بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، بہت ہی دیکھ بھال سے میں اس کی تربیت کروں گی، پرورش کروں گی، اور تم بالکل بے فکر رہنا۔ حضرت آسیہ نے کہا کہ مجھے تو یہ بچہ بہت پیارا معلوم ہوتا ہے، اس کا جدا ہونا مجھے برداشت نہیں ہوگا، وقتاً فوقتاً دوسرے تیسرے دن یا ہفتے میں 1-2 مرتبہ ضرور لالا کر دکھلا دیا کرنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہفتے میں 1-2 بار لالا کر دکھلا دیا کروں گی، اپنے بچوں کو لے آئی۔ تو وہی جو اللہ نے فرمایا تھا کہ انا رادوہ الیک، کہ دیکھو تمہارے بچے کو ہم تمہاری ہی طرف لوٹائیں گے، اللہ نے لوٹا دیا۔ اللہ نے یہ وعدہ جو کیا تھا پورا کیا، اور مستقبل میں جو دوسرا وعدہ کہ ہم اس کو رسول بنائیں گے، تو آگے چل کر اللہ نے ان کو رسول بھی بنایا۔ دونوں وعدے اللہ نے پورے کیے، اور اس طرح سے اللہ نے دکھلا دیا کہ فرعون کی ساری تدبیریں بیکار، اللہ تعالی کی تقدیر کے آگے۔ جب اللہ تعالی کی مشیت ہو جائے اور اللہ تعالی کسی قوم پر احسان کرنے کا ارادہ فرما لے اور اس کو ترقی دینے کا ارادہ فرما لے، اس قوم کو اٹھانے کا ارادہ فرما لے، تو پھر سارے اسباب بنتے چلے جاتے ہیں۔ حق سبحانہ و تعالی سے ہماری بھی یہ دعا ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالی کی مشیت بنی اسرائیل کے لیے ہوئی تھی، اور جس طرح سے اللہ تعالی کا ارادہ بنی اسرائیل کے لیے ہوا، پروردگار ہم بھی تو تیرے بندے ہیں اور تیرے محبوب کے امتی ہیں، ہمارے لیے بھی ایسی ہی مشیت ہو جائے اور ہمارے لیے بھی ایسا ہی ارادہ ہو جائے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود،
اللهم انزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد إني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب اللهم حفظنا من كل بلاء الدنيا والآخرة الہ العالمین ہماری حفاظت فرما تمام شرور و فتن آفات و بلیات سے ہماری حفاظت فرما الہ العالمین ہمارے ایمان کی جان کی مال کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما الہ العالمین ہمارے مردوں اور عورتوں کی حفاظت فرما بوڑھوں اور بچوں کی حفاظت فرما الہ العالمین ہمارے مکانوں اور مکینوں کی حفاظت فرما مسجدوں اور مصلیوں کی حفاظت فرما ہمارے دینی اداروں کی حفاظت فرما الہ العالمین ہر جہت سے ہر سمت سے حفاظت فرما الہ العالمین ہم کمزور ہیں ہم خود حفاظت کرنے پر قادر نہیں ہیں الہ العالمین بہت کمزور ہیں الہ العالمین آپ ہی سے حفاظت کے خاصگار ہیں الہ العالمین آپ ہی حفاظت فرما لے تمام مکارہ سے حفاظت فرمائے تمام شرور و فتن آفات و بلیات سے حفاظت فرمائے الہ العالمین ہمارے ایمان کو قوی سے قوی تر فرما دے الہ العالمین ہمارے عقائد کو درست فرما دے الہ العالمین ہمارے عقائد کو صحیح فرما دے الہ العالمین ہماری عبادات کو صحیح فرمائے تام فرمائے مکمل فرمائے قبول فرمائے الہ العالمین ہمارے معاملات کو بھی درست کر دے اور ہمارے اخلاق کو بلند فرما دے الہ العالمین پاکیزہ اخلاق سے ہم سب کو نواز دے الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے ہمارے کبائر کو صغائر کو معاف فرمائے الہ العالمین ہماری سیئات سے درگزر فرمائے اور ہماری سیئات کو محو فرما دے مٹا دے الہ العالمین حسنات کو محض اپنے فضل سے قبول فرما دے الہ العالمین شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اور اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے الہ العالمین ہمارے سینوں اور دلوں کو اپنی معرفت کے نور سے ایمان کے نور سے منور فرمائے الہ العالمین ہماری صفوف میں اتحاد پیدا فرمائے اتفاق پیدا فرمائے ظاہری اعتبار سے ہم سب کو ایک بنا دیں باطنی اعتبار سے ہم سب کو نیک بنا دیں الہ العالمین بس آپ کی مشیت ہو جائے اور آپ کا ارادہ ہو جائے الہ العالمین ہم بھی آپ کے بندے ہیں جیسے بنی اسرائیل آپ کے بندے تھے الہ العالمین ہم بھی آپ کے بندے ہیں الہ العالمین جیسے ان کا ایمان تھا تیری توحید پر اور تیرے نبیوں پر الہ العالمین ہمارا بھی ایمان ہے تیری توحید پر ہم ایمان رکھتے ہیں تیرے نبیوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں تیری کتابوں پر ہم ایمان لائے ہیں تیرے فرشتوں پر ہمارا ایمان ہے تقدیر پر ہمارا ایمان ہے تیرے آخری نبی پر ہمارا ایمان ہے تیری آخری کتاب پر ہمارا ایمان ہے الہ العالمین ہم تیرے محبوب کے امتی ہے تیرے محبوب کے امتی ہے الہ العالمین ہمارے حال پر رحم فرما ہمارے حال پر رحم فرما الہ العالمین ہمارے حال پر رحم فرما الہ العالمین بس آپ کی مشیت ہو جائے آپ کا ارادہ ہو جائے تو سارے حالات سازگار بنتے چلے جائیں گے سارے حالات موافق بنتے چلے جائیں گے الہ العالمین آپ کی مشیت کے ہم محتاج ہیں آپ کے ارادے کے ہم محتاج ہیں الہ العالمین بس آپ کی مشیت ہو جائے آپ کا ارادہ ہو جائے اور آپ کن فرما دے تو ہماری بگڑی بن جائے گی ہماری بگڑی بن جائے گی الہ العالمین ہماری بگڑی کو بنا دے ہماری بگڑی کو بنا دے الہ العالمین بہت رسوا ہو رہے بہت ذلیل ہو رہے نہایت ہی کچلے جا رہے الہ العالمین ظلم و ستم کے سارے اشارے ہماری طرف الہ العالمین نسبتوں کو آپ دیکھ لیں نسبتوں کو آپ دیکھ لیں الہ العالمین نسبت ہے آپ سے نسبت ہے آپ کے محبوب سے نسبت ہے آپ کی کتاب سے الہ العالمین نسبتوں کی طرف دیکھتے ہوئے ہمارے حال پر رحم فرمائے الہ العالمین رحم فرمائے ہمارے حال پر
کہ آپ مالک ہیں، ہم آپ کے مملوک ہیں. مالک اپنے مملوک کی حفاظت کرتا ہے. الہ العالمین آپ حفاظت فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے. آپ بادشاہ ہیں، ہم آپ کی رعیت ہیں. الہ العالمین بادشاہ اپنی رعیت کی حفاظت کرتا ہے، آپ ہماری حفاظت فرمائے. الہ العالمین آپ ہمارے آقا ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں. آقا اپنے غلام کی حمایت اور حفاظت دونوں کرتا ہے. الہ العالمین آپ ہماری حمایت بھی فرمائے، حفاظت بھی فرمائے. آج ہماری حمایت اور حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے سوائے تیرے. ہمارے لیے ایک در ہے، ایک ہی دربار ہے. الہ العالمین ہماری پیشانی صرف تیرے سامنے جھکتی ہے، کسی اور کے آگے نہیں جھکتی. الہ العالمین ہمارے لیے کوئی اور دربار نہیں ہے کہ ہم وہاں جا کر ہاتھ پھیلائے. ایک دربار ہے تیرا، تیرے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہیں. اس مبارک مہینے میں پھیلائے ہیں، اس مبارک جگہ مسجد میں پھیلائے ہیں، مبارک رات میں پھیلائے. ہماری سن اور ہماری بگڑی بنا دے، ہماری بگڑی بنا دے. الہ العالمین ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمارے حال پر کرم فرمائے. ذلت اور حقارت کے گڑھے سے نکال لے. الہ العالمین عروج نصیب فرمائے، ترقی نصیب فرمائے، عزت نصیب فرمائے، امن نصیب فرمائے، سکون نصیب فرمائے. الہ العالمین سکون سے ہم تیری عبادت تو کر سکے، امن کے ساتھ ہم تیری عبادت تو کر سکے. الہ العالمین، الہ العالمین اپنی عبادت کرنے والا ہم کو بنا، اپنا ذکر کرنے والا ہم کو بنا. الہ العالمین اپنی طاعت کرنے والا ہم کو بنا، اپنا فرم بردار ہم کو بنا. الہ العالمین اپنا فرم بردار بندہ ہم کو بنا لے. الہ العالمین جو حاجت مند ہے ان کی حاجتوں کو پورا فرمائے، جو پریشان حال ہے. الہ العالمین دنیا میں کئی بھی پریشان، جس قسم کی پریشانی ہو ان کی پریشانی کو دور فرمائے، ان کی نصرت فرمائے. الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرمائے، جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے سبکدوش فرمائے. الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرمائے. الہ العالمین جو بے روزگار ہیں ان کو برسر روزگار کر دے، اور جن کی آمدنی کم ہے اور اخراجات طویل سے طویل ہے، الہ العالمین ان کی آمدنی میں برکت دے دے. الہ العالمین ان کی آمدنی میں برکت دے دے. الہ العالمین ان کی آمدنی کو برکت والا بنا دے. الہ العالمین محشر کی رسوائی سے بچائے، عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرمائے. الہ العالمین جہنم اور اس کے عذابوں سے نجات دے دے. الہ العالمین جہنم سے پناہ دے دے، جہنم سے ہم کو بچا لے. الہ العالمین جنت اور وہاں کے عالیشان محلات اور وہاں کے باغات، وہاں کی لازوال نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا